افتتاحی تقریب منعقد کی گئی جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نوکوٹ کے نواحی علاقے ظفرآباد کے بیت الایمان نیو مسلم کالونی میں سامبر فاؤنڈیشن کراچی اور اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے مفت ڈسپنسری کے قیام کے بعد افتتاحی تقریب منعقد کی گئی جس میں علاقے کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نوکوٹ کے نواحی علاقے ظفرآباد میں سامبر فاؤنڈیشن کراچی اور اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے فری ڈسپنسری کا افتتاح کیا گیا۔ ڈسپنسری کا افتتاح سامبر فاؤنڈیشن کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اسحاق صاحب نے کیا۔ اس موقع پر علاقے معززین اور فاؤنڈیشن کے 4 رکنی وفد بھی تقریب میں شرکت ہوئے اور ڈسپنسری ہفتہ وار اتوار کے روز صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلی رہے گی جس میں آئے ہوئے مریضوں کا معائنہ بھی کیا جائے گا۔ ہارون آباد سے بتائیں کہ ہارون آباد میں 2 مشہور قاتل کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ حضر حیات منہاس ایڈیشنل سیشن جج ہارون آباد نے 2 مشہور قاتل کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ ایک ملزم کو دوبارہ سزائے موت اور 4 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی، جبکہ دوسرے مقدمے میں 2 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 4 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج حضر حیات منہاس نے مقدمہ نمبر درج کر دیا۔ تھانہ ہارون آباد کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم منور حسین وقت لطیف سکنہ 143 6R کو جرم ثابت ہونے پر دوبارہ سزائے موت اور 4 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ جرم 392 ڈکیتی کے الزام میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ملزم پر الزام تھا کہ اس نے ڈکیتی میں 2 افراد کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرے مقدمے نمبر 302 تھانہ فقیر والی کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان محمد کفیل اور ثقلین حمزہ سکنہ 154 3L کو عمر قید اور 4 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے ساجدہ یاسمین نامی اپنی بھابھی کو قتل کر دیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کی طرح احمد پور شرقیہ میں بھی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو مہم کا آغاز کریں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طارق چنر سے۔ جی طارق چنر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، پنجاب بھر کی طرح تحصیل احمد پور شرقیہ میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت ایک پولیو ورکر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی پنجاب بھر میں ہماری 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور تحصیل احمد پور شرقیہ میں 36 یونٹ 2.25 لاکھ کے قریب بچوں کو پولیو سے اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ہمیشہ سے معذوری کے لیے بچائیں۔ تھا کہ تحصیل احمد پور شرقیہ کی 36 یونین کونسلوں میں تقریباً 2.25 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ہمیشہ کی معذوری سے بچا جا سکے۔ جی نصیر آباد سے بتائیں کہ نصیر آباد میں بدامنی، چوروں اور ڈاکوں کے خلاف بھوک ہڑتال کی گئی۔ نصیر آباد شہر کا امن و امان بحال کر کے سماجی برائیاں ختم کراؤ۔ نصیر آباد شہر اتحاد کی جانب سے شہر کے اندر بڑھتی ہوئی بدامنی، چوروں، ڈاکوں، منشیات فحاشی اڈوں اور جوا کے خلاف MC بینک کے آگے آج دوسرے دن بھی علامتی بھوک ہڑتال کی گئی۔ شہر کے سیاسی سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی بھرپور شرکت تھی۔ اس موقع پر شہری اتحاد نصیر آباد صدر معشوق علی، کامریڈ منظور اور کامریڈ ابراہیم چانڈے اور خدا بخش سانگلو اور بشیر احمد شیخ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نصیر آباد شہر کا امن و امان ساتھ لے کر چلیں گے اور خراب کیا گیا ہے۔ نصیر آباد پولیس کی سرپرستی میں شہر کے اندر فحاشی کے اڈے، جوا، منشیات چل رہی ہے جس کے سبب سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر شہریوں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے جس کے سبب کاروبار حضرات سخت پریشان ہیں۔ آج رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آج ہمارے بھوک ہڑتال کا دوسرا دن ہے مگر انتظامیہ چپ کا روزہ رکھی ہوئی ہے، ان کے کام پر جون تک نہیں رنگتی۔ ہم نے کل اپنے اتحاد کی میٹنگ رکھی ہے جس میں اگلے احتجاج کی کال کی جائے گی۔ نصیر آباد میں دریائے سندھ پہ کنال نکالنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ دریائے سندھ سے غیر قانونی کنال بنانے کے سندھ دشمن سازش ختم نہیں کی گئی تو پورا سندھ مست کلندر کا نعرہ لگائے گا۔ مقررین PP شہید بھٹو کی مرکزی کال پہ سندھ دریائے پہ غیر قانونی 6 کنال بنانے کے خلاف PP شہید بھٹو نذیر آباد کی جانب سے نوناری محلی سے احتجاجی ریلی نکالی جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ارتھر شاخ پہ پہنچی جہاں دھرنا دے دیا گیا۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے PP شہید بھٹو کے مرکزی رہنما ایڈوکیٹ محمد یوسف، عوامی ورکرز پارٹی کے وفاقی جنرل سیکرٹری کامریڈ بخش، کامریڈ سنگار حسین کلوار، ایڈوکیٹ عنایت اور دیگر نے شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ سندھ دریا پہ ڈاکہ ڈالنے سے ہزاروں سالوں کی شناخت رکھنے والے سندھ دریا سے دشمنی کے مترادف ہیں اور سندھ قوم کو ختم کرنے کی کبھی گہری سازش کی جا رہی ہے جس کو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب اور اس کے اتحادی حکمران اپنی غیر باد اور بنجر زمینیں بات کرنے کے چکر میں ہماری سرسبز شاداب زمینیں غیر باد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ دریا سے 6 کنال نکالنے کے خلاف فیصلہ فوری طور پر واپس کیا جائے۔